شائقین کرکٹ کا انتظار ختم، پی ایس ایل 9 کا میلہ آج سے سجے گا۔ پی ایس ایل سیزن 9 کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں علی ظفر، آئمہ بیگ، نوری اور عارف لوہار پرفارم کریں گے۔ آتش بازی کا بھی اہتمام، لیزر شو بھی آسمان پر روشنیاں بکھیرے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا پی ایس ایل 9 کی افتتاحی تقریب کے لیے بہترین اور فل پروف انتظامات کیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آج پھر اہم بیٹھک لگے گی۔ گزشتہ روز اجلاس نون لیگی کمیٹی کی قیادت سے مشاورت کے باعث ملتوی ہوا۔ حکومت سازی کے حوالے سے اجلاس کے دوسرے دور میں طے پایا تھا کہ دونوں کمیٹیوں کے نمائندگان اپنی سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد تیسرا دور منعقد کریں گے۔ تحریک انصاف کا ملک بھر میں آج احتجاج، شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہ مل سکی۔ ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ہدایت کی کہ شہری کسی بھی سیاسی اجتماع کا حصہ بننے سے گریز کریں۔ احتجاجی سرگرمیوں میں شریک افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ، بیرسٹر سیف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا قومی وطن پارٹی سربراہ آفتاب احمد شیر پاؤ سے ملاقات میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی وفد کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مل کر جد و جہد پر اتفاق۔ اسد کیسر کہتے ہیں الیکشن کو نہیں مانتے، ہم لڑیں گے، اب فیصلے بند کمروں میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا انکار، پی ٹی آئی کا پختونخوا میں فضل الرحمان کے ساتھ حکومت بنانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے جے یو آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت بنانے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نہیں لے، نون لیگ رہنماؤں کی نواز شریف کو تجویز۔ نواز شریف نے کہا وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ پنجاب میں آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر تعداد 157 ہو گئی۔ شرکاء کا بڑے صوبے پر فوکس کرنے کا مشورہ۔ سیاسی میدان میں مسلم لیگ نون کی پیش قدمی جاری، قومی اسمبلی کی ایک اور پنجاب اسمبلی کی مزید 6 نشستیں مل گئی۔ رشید اکبر، احمد نواز نوانی، عامر عنایت، رانا عبد المنان، اکبر حیات اور اصغر حیات ہراج کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مریم نواز شریف کا نون لیگ میں شمولیت کا خیر مقدم اور فیصلے پر مبارکباد دی۔ کہا نواز شریف پاکستان کو انتشار سے بچانے اور متحد کرنے کا نام ہے۔ پنجاب نے مینڈیٹ دیا، انشاءاللہ ترقی کی مثال بنائیں گے۔ فوج ہماری اپنی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھال رہی ہے اس فوج سے ہم دور ہوں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ غزہ میں دیکھو کیا حشر ہے، لوگ جوتے کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری فوج نہیں ہو تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم خوار ہوں، خراب ہوں۔ خدا کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے۔ الیکشن کا نتیجہ 2 سے 2.5 ماہ پہلے بک چکا تھا، پیمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ سربراہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر بگارا نے کہا 10 ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی، ہو سکتا ہے ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے۔ فوج نے سب کو آزما لیا، اب آزمانے میں بچا کیا ہے؟ اب فوج کے علاوہ کوئی وفاق نہیں سنبھال سکتا۔ جیتنے والے پریشان، ہارنے والے سڑکوں پر ہیں۔ تمام پارٹیاں سکڑ کر صوبوں تک محدود ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی غلطی نہ کرتا تو فرشتہ ہوتا۔ پی ٹی آئی نے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرز پر انٹرا پارٹی الیکشن کرایا۔ پی ٹی آئی کی 85 نشستیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں پاکستانی عوام کی رائے کو روندا گیا۔ مسترد ووٹوں کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہے۔ رؤف حسن، سلمان اکرم راجہ، ریحانہ ڈار اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔
کہا ہمارے امیدوار 189 نشستوں پر جیتے، 85 چھینی گئی، 40 سیٹوں پر انتخابی عذرداری کی درخواستیں دائر کر دی، 29 نشستوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کو مکمل فتح دلائی گئی جو کہ 5ویں نمبر پر تھی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں کاسٹ ووٹوں میں بہت فرق ہے، فارم 45 میں جیتنے والے فارم 47 میں ہار گئے۔ جمہوریت کے فروغ تک پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی پرزور تردید۔ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی امیر کو چاہیے وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لے۔ جنرل فیض حمید تحریک عدم اعتماد سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ پر تحریک رکھوانے کے لیے زور ڈالا۔ سابق آرمی چیف نے مولانا سمیت سیاسی رہنماؤں سے 2 مرتبہ ملاقات کی۔ گزشتہ روز فیض حمید کا نام غلطی سے زبان پر آ گیا۔ فضل الرحمان کی وضاحت، کہا اس بات کو یہی ختم کر دے، معاملے کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا۔ سربراہ جے یو آئی کا مطالبہ، مولانا فضل الرحمان نے کہا پی ٹی آئی کو تحریک کے ذریعے ہٹانا چاہتے تھے، عدم اعتماد کے پیچھے جنرل باجوہ اور دیگر تھے۔ ہر دور میں ملک کی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت کہیں بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ عدلیہ سمیت پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ختم ہونے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مولانا کا بیان، پاکستانی سیاست میں اٹھا طوفان۔ گزشتہ پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں فضل الرحمان کے خلاف سفرا۔ مولانا کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ جنرل باجوہ تحریک عدم اعتماد سے روکتے اور بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جنرل فیض حمید تو ملاقات میں موجود ہی نہیں تھے۔ نون لیگی رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد سے سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا، وہ تو تحریک عدم اعتماد سے متعلق اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے۔ سربراہ بی این پی اختر مینگل نے کہا تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے متفقہ اجلاس میں کیا۔ اتنا زیادہ آگے نہ جائیں ورنہ بات دور تک جائے گی، حافظ حمداللہ کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو وارننگ۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات پر دونوں پارٹیوں کو تکلیف کیوں؟ پیپلز پارٹی کی قیادت بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی۔ ترجمان جے یو آئی کا رد عمل، کہا اتنی جلدی کیا ہے، صبر کرے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بولنگ شروع کر دی۔ فضل الرحمان نے جو بتایا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جو باتیں اب ہو رہی ہیں وہ الیکشن سے قبل کیوں نہیں ہوئی؟ خطرے کو دعوت دی جا رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ جمہوریت کو نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں انتخابات کے بعد کسی نے 20 کسی نے 40 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا۔ پی ٹی آئی نے کراچی میں کیا کام کیا تھا جو انہیں ووٹ ملتے؟ اظہر کے شہر گاہ کوچ اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت 4.5 اور گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان۔ نیو یارک سول فراڈ کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 35 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ سابق امریکی صدر پر ریاست میں کاروبار کرنے پر 3 سال پابندی ہوگی۔ ٹرمپ اثاثوں کی مالیت میں جعلی اضافہ کرنے سازش کے ذمہ دار ہیں۔ کرت کا سلطان سیزن 1 پاکستانیوں کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز لا رہا ہے۔ مقابلہ حسن کرت، اب آپ بھی بنیں گے کرت کا سلطان۔ گجرانوالہ میں آڈیشنز ہوں گے ہفتہ 17 فروری کو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک۔ سپیریئر کالج جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں آڈیشنز کا حصہ بننے کے لیے بھی اس نمبر پر کال کریں۔